نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان کے اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے۔ لہٰذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے ببانگ دہل سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان ٹھٹا کرنے والوں کو ہم ہی کافی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 99 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ آیت نمبر 97۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد بیان کیجیے، حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ ان مشرکوں کے استہزاء، مذاق اور ایمان لانے والوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی، گھٹن اور بہت ہی زیادہ دل شکنی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین حل یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اس کی حمد و ثنا کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، نماز ادا کیجیے، اور جن باتوں سے آپ کا دل گھٹ رہا ہے، آپ کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، آپ کو اس تسبیح سے اطمینان ہوگا، حوصلہ بڑھائیں گی یہ چیزیں، استقامت پیدا ہوگی اور دعوت دین کے سلسلے میں آپ کو صبر کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی لاحق ہوتی، رزق کی تنگی ہوتی، تو آپ خود بھی نماز کی طرف جھکتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ آیت نمبر 99۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات موت آ جائے، یعنی کہ اس مقرر متعین مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مشغول رکھیے۔ اور ہمارے لیے بھی اس سورہ ہجر کی آخری آیت میں یہی حکم ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم سورہ کا ریویو دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے نکات نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔